السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سادھو نے ٹھاکر کو بتایا کہ بنارس کے تمام پجاریوں کی نظریں کرشن راؤ پر لگی ہوئی ہیں اور وہ اس کے تعاون کا انتظار کر رہے ہیں۔ کیسا تعاون؟ کرشن راؤ اپنی تعریف سن کر بدحواس ہو گیا تھا۔ رام راج کی شکست کے بعد برہمنوں اور تعلیم یافتہ طبقے کی معاشی حالت بہت زیادہ بگڑ گئی ہے۔ سادھو نے اثر انگیز لہجے میں اپنی قوم کی حالت زار کا ذکر کرتے ہوئے کہا، اگر مالدار ہندوؤں نے مندروں اور آشرموں کی دل کھول کر مدد نہیں کی تو پھر دھارمک شکشا ختم ہو جائے گی اور ہندو آہستہ آہستہ اپنی موت آپ مر جائے گا۔ مفلس و نادار طالب علموں کو زندہ رکھنے کے لیے اچھی غذا اور اچھے لباس کی ضرورت ہے۔ اگر یہ اسی طرح فاقے کرتے رہے تو ایک دن ان کے ذہنوں کے سوتے خشک ہو جائیں گے اور گیان کی دنیا میں بڑا خوفناک قحط پڑ جائے گا۔ انہیں بچانے کے لیے سونا چاندی چاہیے ٹھاکر، مگر میں یہ باتیں تجھ سے کیوں کر رہا ہوں؟ اچانک سادھو اداس نظر آنے لگا۔ مہاراج، پورے ہندوستان میں آپ کی باتیں صرف کرشن راؤ ہی سمجھ سکتا ہے۔ ٹھاکر نے سرگوشی کرتے ہوئے کہا، میں نے دیوتاؤں سے کیا ہوا عہد نہیں توڑا ہے، میں آج بھی وہی ہوں۔ ٹھاکر کرشن راؤ دیوتاؤں کے قدموں کی خاک، بھگوان کا ایک حقیر سا پجاری۔ اس کے بعد کرشن راؤ نے اپنی تبدیلی مذہب کا واقعہ تفصیل کے ساتھ اجنبی سادھو کو سنا دیا اور اپنے منافقانہ منصوبے کی وضاحت کرتے ہوئے یہ بھی کہہ دیا کہ وہ پنڈت بدری ناتھ کی پیشگوئی کے مطابق سلطان غیاث الدین بلبن کے مرنے کا انتظار کر رہا ہے۔ سادھو نے بہت غور سے کرشن راؤ کی باتیں سنی اور پھر غضبناک لہجے میں بولا، سلطان مرے گا نہیں، اسے گیان کی ہتھیار سے مارا جائے گا۔ کون مارے گا مہاراج؟ کرشن راؤ کی سانسیں رکنے لگی۔ میری تانترک ودیا، جادوئی تعلیم اسے ہلاک کرے گی۔ سادھو نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، میں اسی لیے آیا ہوں کہ دہلی کے ایک گوشے میں بیٹھ کر دن رات تپسیا کروں اور پھر ایک دن یمراج کی طرح بلبن کی سانسیں چھین کر بنارس کی طرف لوٹ جاؤں۔ ٹھاکر کرشن راؤ نے جوش جذبات میں سادھو کو سجدہ کر لیا۔ بہت دن بعد اسے ایک ہم نوا ملا تھا جو اس کی خواہش کے مطابق سلطان غیاث الدین بلبن کو اپنے علم کی طاقت سے ہلاک کر سکتا تھا۔ کرشن راؤ نے حویلی کے ایک الگ تھلگ کمرے میں سادھو کے ٹھہرنے کا انتظام کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سادھو کی آرام گاہ دنیا کی ہر آسائش سے بھر گئی تھی۔ ٹھاکر نے شراب کی پیشکش کی تو سادھو قہر کا مجسمہ نظر آنے لگا۔ ہم بھگوان کے سچے بھکت ہیں اور اس سنسار کے ہر موہ کو تیاگ چکے ہیں۔ شیشے کی طرح صاف ہماری آتما اس میل کو برداشت نہیں کر سکتی۔ ٹھاکر کرشن راؤ نے سادھو کی روحانی عظمتوں کے آگے مکمل طور پر سر جھکا دیا۔ اب وہ ہندو دھرم کے ایک بے غرض پجاری کے قدموں سے لپٹا ہوا تھا۔ سادھو تین دن بھوکا رہ کر غیاث الدین بلبن کی ہلاکت کے لیے جاب کرتا رہا۔ ٹھاکر کرشن راؤ سادھو سے بہت زیادہ متاثر نظر آ رہا تھا۔ ایک دن سادھو نے اسے اپنے کمرے میں طلب کرتے ہوئے کہا، میرے اس منتر اور جاب کی خبر کسی دوسرے آدمی کو نہیں ہونی چاہیے۔ بھگوان ان لوگوں کو پسند نہیں کرتے جو آسمانوں کے راز زمین والوں پر فاش کر دیتے ہیں۔ ایسا ہی ہوگا مہاراج، کرشن راؤ نے سر جھکا کر کہا۔ سادھو نے ہاتھ کے اشارے سے ٹھاکر کو جانے کے لیے کہا اور زیر لب کچھ پڑھنے لگا۔ کوئی 15 دن بعد سادھو نے دوبارہ کرشن راؤ کو اپنے کمرے میں طلب کرتے ہوئے کہا، کل میرے جاب کا آخری دن ہے۔ اس عرصے میں میرے شریر پر جو کچھ گزری ہے میں اسے بیان نہیں کر سکتا ٹھاکر۔ سادھو بہت تھکے ہوئے لہجے میں بول رہا تھا، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں مہاراج۔ کرشن نے آگے بڑھ کر سادھو کے پاؤں پکڑ لیے۔ کل میری اس جان لیوا ریاست کا آخری دن ہے۔ سادھو نے نظریں جھکائے، فرش پر کچھ لکیریں کھینچتے ہوئے کہا، وہ میری زندگی کا یادگار دن ہوگا۔ جوشی جذبات میں کرشن راؤ کے بوڑھے چہرے پر
ایک تناؤ سا پیدا ہو گیا تھا۔ کل تو اپنی آنکھوں سے سلطان کی موت کا منظر دیکھے گا۔ سادھو کی نظریں بدستور فرش پر جمی ہوئی تھی۔ وہ کس طرح؟ کرشن راؤ کسی بچے کی مانند مچل گیا۔ میرے گیان کی اپار شکتیاں یعنی غیر محدود طاقتیں تجھے اس کمرے میں غیاث الدین بلبن کی موت کا منظر دکھا سکتی ہیں۔ سادھو کے لہجے میں ایک جلالی رنگ شامل تھا۔ میں اپنی ساری دولت آپ پر نچھاور کروں گا مہاراج۔ کرشن راؤ کی آواز لرزنے لگی تھی۔ کاش دیوتا ہم سے راضی ہو جائیں۔ دیوتا ہم سے خفا کب ہوئے تھے ٹھاکر؟ سادھو نے مسکراتے ہوئے کہا، مگر ایک بات سن لے کہ کل ہم دونوں کے سوا اس حویلی میں کسی تیسرے فرد کو موجود نہیں ہونا چاہیے۔ رام کی لیلا دیکھنے کے لیے تنہائی ضروری ہے۔ میں آج ہی اس حویلی کے مکینوں کو کسی دوسرے مقام پر منتقل کر دوں گا۔ کرشن راؤ نے گھبرا کر کہا، بس ایک دن کی تو بات ہے۔ ہاں ٹھاکر، ایک ہی دن کی بات ہے۔ سادھو نے اس بات میں اپنے سر کو جنبش دی اور کچھ ایسے کلمات کی گردان کرنے لگا جس کا مفہوم کرشن راؤ کی عقل سے بالا تر تھا۔ دوسرے دن کرشن راؤ نے ساری حویلی خالی کر دی۔ اس کی بیٹی مفلوج، داماد اور تمام خدمتگار کسی دوسری جگہ منتقل ہو گئے، اور پھر ٹھاکر ایک خاص جذبے سے سرشار ہو کر سادھو کے کمرے میں پہنچا۔ مہاراج، اب مجھے سلطان غیاث الدین بلبن کی ہلاکت کا منظر دکھا دو۔ کرشن راؤ نے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ سادھو نے آنکھیں کھولیں اور ایک چٹتی ہوئی نظر کرشن راؤ پر ڈالی۔ ابھی میرا آخری عمل باقی ہے، یہ کہہ کر سادھو اٹھا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ پھر اس نے حویلی کے ایک ایک کمرے اور ایک ایک گوشے کا جائزہ لیا۔ وہاں کسی متنفس کا عکس تک نہیں تھا۔ سادھو ہر قدم پر رک کر پھونک مارتا اور آگے بڑھ جاتا۔ یہ عمل میں اس لیے کر رہا ہوں ٹھاکر کہ تیری حویلی تمام برے اثرات سے محفوظ ہو جائے۔ سادھو نے کرشن راؤ کو سمجھاتے ہوئے کہا، سلطان کو ایک کمرے میں بیٹھ کر ہلاک کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ کرشن راؤ جوش عقیدت میں بار بار اپنے سر کو جنبش دیتا رہا جیسے وہ سادھو کا انتہائی فرما بردار خادم ہو۔ پھر سادھو ٹھاکر کو لے کر اپنے کمرے میں واپس آیا اور دروازہ بند کر دیا۔ کرشن راؤ بڑی حیرت سے سادھو کے عمل کو دیکھ رہا تھا۔ سادھو نے اپنے کاندھوں پر پڑا ہوا رومال اتار کر زمین پر بچھا دیا۔ پھر اس نے اپنی تہبند کے پیچھے سے ایک چمکدار خنجر نکالا۔ کرشن راؤ خاموش تھا، مگر اس کے چہرے پر خوف و دہشت کی ہلکی ہلکی پرچھائیاں لرز رہی تھیں۔ سادھو نے نظریں نیچے کیے ہوئے خنجر کی دھار پر اپنا ہاتھ پھیرا اور بڑے مطمئن لہجے میں کہنے لگا، یہ وہ خنجر ہے جس سے ہندو دھرم کے سب سے بڑے دشمن کو قتل کیا جائے گا۔ کرشن راؤ ایک ناقابل یقین تماشا دیکھنے کے لیے بے چین نظر آ رہا تھا۔ کیسی انہونی بات ہوگی مہاراج؟ انہونی نہیں ٹھاکر، یکا یک سادھو کی آواز تیز ہو گئی۔ یہ ہونی ہے اور ہو کر رہے گی۔ سادھو کے لہجے میں بڑی گرج تھی۔ کرشن راؤ کام کر رہ گیا، لیکن فوراً ہی اس کے ہونٹوں پر ایک گہری مسکراہٹ نمایاں ہو گئی۔ وہ غیاث الدین بلبن کی موت کے تصور سے خوش نظر آنے لگا۔ جلدی کریں مہاراج، مجھ پر تو ایک ایک سانس بھاری ہے۔ ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے ٹھاکر۔ سادھو کی آواز کچھ اور بلند ہو گئی تھی۔ کرشن راؤ خاموشی سے سادھو کے سیاہ چہرے کو دیکھتا رہا۔ سادھو کی نظریں اب بھی فرش پر جمی ہوئی تھیں۔ پھر آہستہ آہستہ سادھو نے اپنی گردن اٹھائی اور کرشن راؤ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں۔ میری طرف دیکھ ٹھاکر، سادھو نے سخت لہجے میں کرشن راؤ کو مخاطب کیا۔ تجھے ان آنکھوں میں کیا نظر آ رہا ہے؟ کرشن راؤ سادھو کی اس بات کا مفہوم سمجھنے سے قاصر رہا۔ غور سے دیکھ ٹھاکر، تجھے میری آنکھوں میں ہندو دھرم کے سب سے بڑے دشمن کا چہرہ نظر آئے گا۔ پہلی بار سادھو کے خشک ہونٹوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ کا عکس ابھرا تھا۔ کرشن راؤ آگے کی طرف جھکا۔ وہ سادھو کی اس بات کو بھی بلبن کی ہلاکت کے عمل کا ایک حصہ سمجھ رہا تھا۔ ٹھاکر نے ان آنکھوں میں جھانکا جہاں خون رنگ لہروں کے درمیان
خود اس کا اپنا چہرہ دکھائی دے رہا تھا۔ یہاں تو کچھ بھی نہیں مہاراج، مجھے اپنا ہی عکس نظر آ رہا ہے، کرشن راؤ نے حیران ہو کر کہا۔ اور یہ ہندو دھرم کے سب سے بڑے دشمن کا عکس ہے۔ سادھو خنجر لے کر کھڑا ہو گیا۔ اس دور کے سب سے بڑے بہروپیے، منافق اور دیوتاؤں کے غدار کا عکس۔ کرشن راؤ پاگلوں کی طرح سادھو کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں مہاراج؟ ٹھاکر، میں بنارس کے جنگلوں میں تپسیا کرنے والا سادھو نہیں، تیرا پرانا شناسا سردار نرسنگا ہوں۔ یہ انکشاف کیا تھا؟ ایک برق تھی جس نے کرشن راؤ کے خرمن ہوش کو جلا ڈالا۔ وہ گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ دیوتاؤں نے مجھے اس دن کے لیے زندہ چھوڑ دیا تھا کہ تجھے تیرے انجام تک پہنچا سکوں۔ خنجر پر نرسنگا کے ہاتھوں کی گرفت مضبوط ہو گئی تھی۔ اپنا انجام یاد کر کہ جسے یاد کر کے آنے والی نسلیں صدیوں تک کانپتی رہیں۔ کرشن راؤ بھکاریوں کی طرح گڑ گڑانے لگا اور اس نے جھک کر نرسنگا کے قدموں پر سر رکھنا چاہا، مگر سردار کی ایک بھرپور ٹھوکر نے اسے الٹ دیا۔ وہ اونھے منہ گرا۔ چوٹ شدید تھی، لیکن موت کے خوف نے کرشن راؤ کو فوراً ہی دوبارہ اٹھنے پر مجبور کر دیا۔ مجھے معاف کر دے سردار، کرشن راؤ نے نرسنگا کے قدموں سے دور زمین پر سر رکھ دیا۔ تجھے امر پالی کا واسطہ۔ امر پالی کا نام سن کر نرسنگا لرز گیا۔ دل کو کئی کہانیاں یاد سی آ کے رہ گئیں۔ نرسنگا کی خاموشی کو ٹھاکر نے اپنے حق میں نیک فال سمجھا اور سر اٹھا کر سردار کے چہرے کا جائزہ لینے لگا۔ نرسنگا پتھر کے کسی ستون کی طرح ساکن ہو گیا تھا۔ کرشن راؤ کو اپنی زندگی کی امید ہو چلی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ زمین سے اٹھنے کی کوشش کرنے لگا۔ نرسنگا نے آگے بڑھ کر ٹھاکر کے منہ پر ایک اور ٹھوکر ماری۔ امر پالی اب کہاں رہی پاپی؟ شدت جذبات سے نرسنگا کی آواز کانپنے لگی تھی۔ اسے بھی تیرے پاپوں نے کھا لیا۔ اگر تو سلطان کو میرے خفیہ ٹھکانوں کا پتہ نہ بتاتا تو میری جان میرے تن سے الگ نہ ہوتی۔ میں کب سے اپنی لاش کو اٹھائے ہوئے در در بھٹک رہا ہوں، مگر دیوتاؤں نے ترس کھا کر آج مجھے نئی زندگی بخش دی۔ یہ کہہ کر سردار نرسنگا کرشن راؤ پر کسی باز کی طرح جھپٹا اور اسے اپنے طاقتور گھٹنے کے نیچے دبا کر ذبح کر دیا۔ کرشن راؤ کا بوڑھا جسم چند لمحوں تک تڑپا اور پھر ساکت ہو گیا۔ نرسنگا کچھ فاصلے پر کھڑا موت کا مختصر رقص دیکھتا رہا۔ پھر اس نے ٹھاکر کی گردن کاٹ کر اسے پانی سے دھویا اور اپنے بڑے رومال میں باندھ کر کرشن راؤ کی حویلی سے نکل گیا۔ سلطان غیاث الدین بلبن کے امراء بنارس کے اس سادھو کو دربار میں داخل ہوتے دیکھ رہے تھے، جو طویل فاصلہ طے کر کے سلطان کو نظر پیش کرنے آیا تھا۔ یہ سردار نرسنگا تھا جو بے نیازی کے انداز میں چلتا ہوا تخت کے نیچے جا کر ٹھہر گیا۔ نہ اس کی گردن میں کوئی خم تھا اور نہ چہرے پر جلال شاہی سے متاثر ہونے کی کوئی ہلکی سی علامت۔ تمام امراء حیران تھے اور سادھو کی بے ادبی دیکھ کر ان کے ماتھے لکیروں سے بھر گئے تھے۔ خود سلطان غیاث الدین بلبن کی آنکھوں میں بھی ناپسندیدگی کا رنگ جھلک رہا تھا، مگر فرما روائے ہند نے اپنی رواداری کے سبب ایک غیر مذہب کے نمائندے کی اس حرکت کو نظر انداز کر دیا۔ بلبن کی یہ چشم پوشی کچھ یوں بھی تھی کہ وہ درویشوں اور سادھو سنتوں کی بے نیازی کے بہت سے قصے سن چکا تھا، اور اس قسم کے کچھ مظاہرے اس نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھے تھے۔ سلطان، میں دربار کے آداب سے واقف نہیں، مگر پھر بھی تیرے لیے ایک خاص تحفہ لایا ہوں، سردار نرسنگا نے بڑے بے باک لہجے میں کہا۔ دربار پر سناٹا چھایا ہوا تھا۔ بلبن نے سر کی جنبش سے اپنی آمادگی کا اظہار کیا۔ نرسنگا نے چند قدم آگے بڑھ کر اپنا رومال تخت کے کنارے پر رکھا اور اسے اس طرح کھول دیا کہ ٹھاکر کرشن راؤ کا کٹا ہوا سر صاف نظر آنے لگا۔ یہ عمل اس قدر غیر متوقع تھا کہ امراء کے ساتھ غیاث الدین بلبن بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اے گستاخ شخص، تو کون ہے اور یہ کیا تماشا ہے؟ بلبن کی باروب آواز سے پورا دربار لرز اٹھا۔ محافظ سپاہیوں کی تلواریں بے نیام ہو گئیں۔ وہ ایک خاص زاویہ بناتے ہوئے نرسنگا کی طرف بڑھنے لگے۔ پھر جب نرسنگا کے گرد
شمشیر بردار سپاہیوں کا دائرہ پہنچ گیا تو جنگلی سردار نے سلطان کے محافظوں سے مخاطب ہو کر کہا، ان لوہے کے ٹکڑوں کو نیام کے اندر کر لو کہ میں ایک تنہا اور بے دست و پا انسان ہوں۔ سردار نرسنگا کے لہجے میں پہاڑوں جیسا ٹھہراؤ تھا۔ میں سلطان کو نظر پیش کر چکا، اب مجھے ہندوستان کے حکمران کی بخشش و عطا کا انتظار ہے۔ یہ کہہ کر نرسنگا دوبارہ مڑا اور سلطان غیاث الدین بلبن سے کہنے لگا، سلطان، میں بنارس کا سادھو نہیں، جنگلی لٹیروں کا سردار نرسنگا ہوں۔ اس انکشاف نے دربار میں ہلچل سی مچا دی۔ بلبن نے قہر آلود نظروں سے نرسنگا کی طرف دیکھا اور اپنی زرنگار کرسی پر بیٹھ گیا۔ اور یہ پاپی جس کا کٹا ہوا سر تیرے قدموں میں پڑا ہے ٹھاکر کرشن راؤ ہے۔ مجھے لوگوں نے بتایا ہے کہ اس منافق نے اپنے باپ دادا کا مذہب بدل ڈالا تھا۔ نرسنگا نے ٹھاکر کے سر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، دیوتا اپنے غدار کو معاف کر سکتے ہیں مگر نرسنگا کے مذہب میں ایسے لوگوں کے لیے کوئی معافی نہیں۔ جب میرے بچنے کی کوئی امید نہیں رہی تھی اس وقت میں نے مسلمانوں کے خدا سے دعا مانگی تھی کہ وہ مجھے چند دنوں کی مہلت دے دے۔ پھر اس نے میری دعا سن لی اور میں نے اپنے اعتماد کے قاتل سے انتقام لے لیا، ایسا انتقام جس کی مثالیں رہتی دنیا تک پیش کی جائیں گی۔ سلطان، میں تیرے خدا کا شکر گزار ہوں کہ اس نے ایک لٹیرے کی آبرو رکھ لی۔ سلطان غیاث الدین بلبن نرسنگا کو اپنے سامنے پا کر اس قدر غضبناک ہو گیا تھا کہ اس کے چہرے سے شرارے پھوٹ رہے تھے۔ فرما روائے ہند نے کسی تعامل کے بغیر حکم صادر کر دیا کہ جنگلی لٹیروں کے سردار کو قتل کر کے اس کی لاش لوگوں کی عبرت کے لیے چوراہے پر لٹکا دی جائے۔ اپنی موت کا فیصلہ سن کر نرسنگا مسکرایا اور بلبن کو مخاطب کر کے کہنے لگا، سلطان، اب مجھے اپنی زندگی سے کوئی دلچسپی نہیں۔ جنگل سے فرار ہو جانے کے بعد اس داغ سینے میں بس دو ارمان رہ گئے تھے، ایک یہ کہ ٹھاکر کرشن راؤ کو اس کی غداریوں کی سزا دے دوں، اور اس کے بعد چند لمحوں کے لیے شجاع الدین کامران کو دیکھ لوں۔ مگر بنارس سے دہلی آنے کے بعد معلوم ہوا کہ تو نے اس نوجوان کو بھی دار پر کھینچ دیا۔ یہ خبر سن کر میرے سینے میں ایک اور شگاف پڑ گیا۔ ہائے، تو نے کیسے سچے مسلمان کو مار ڈالا، وہ مسلمان جسے دیکھ کر مجھ جیسے بت پرست قزاق کو بھی خدا یاد آ جاتا تھا۔ سلطان، یہ کیسا انصاف ہے کہ تیرا دربار منافقوں سے بھرا ہوا ہے اور سچ بولنے والے اپنے خون میں نہا نہا کر زمین کی خوراک بنتے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ سلطان غیاث الدین بلبن اپنے قہر و غضب کا مظاہرہ کرتا، سردار نرسنگا سپاہیوں سے مخاطب ہوا، مجھے مقتل کی طرف لے چلو۔ پھر جاتے جاتے وہ اچانک پلٹا، سلطان، غداروں کو کبھی معاف نہ کرنا، اگر چند لمحوں کی تاخیر بھی ہو گئی تو مجھ سے زیادہ برا حشر ہوگا۔ ایک لٹیرے کی طرف سے ایک حکمران کو یہی نظر ہے اور یہی خراج ہے۔ غیاث الدین بلبن شدید غصے کے باوجود حیرت سے نرسنگا کو جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ پھر جب بدنام زمانہ لٹیرے کو قتل کرنے کے لیے اس کے دست و پا باندھے گئے تو جلادوں نے سنا نرسنگا آسمان کی طرف منہ کر کے بار بار کہہ رہا تھا، اے شجاع الدین کامران کے خدا، میں تجھے نہیں جانتا مگر تو سچا ہے۔ آج میں اپنے دیوتاؤں سے انکار کرتا ہوں، تو مجھے معاف کر دے۔ ٹھاکر کرشن راؤ کے قتل اور نرسنگا کی موت سے دہلی کے باشندوں پر دہشت سی طاری ہو گئی تھی، مگر غیاث الدین بلبن کے اطمینان میں اضافہ ہو گیا تھا کہ اس نے شجاع الدین کامران کے ساتھ پورا انصاف کیا تھا۔ نرسنگا کے حوالے سے یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ سعدیہ خانم کے بیٹے کا تعلق ملک دشمن گروہ سے تھا، اور سعدیہ خانم اسی طرح نصف شب کے سناٹے میں، آدھی رات کے اندھیرے میں قلعے کی فصیل کے نیچے گریہ وزاری کر رہی تھی، اے عربوں کے خدا، اے ترکوں کے خدا، اے ایرانیوں کے خدا، مجھ بت پرست کے ساتھ بھی انصاف کر۔ نرسنگا کی موت سے قائم خان کو ناقابل بیان خوشی کا احساس ہوا تھا۔ ایک دن اس نے امیر تورل کے سامنے اپنی دلی کیفیت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، امیر، میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ نرسنگا جیسا خوفناک انسان مارا گیا۔ یہ عبرتناک موت تو اس کا مقدر تھی۔
امیر تغرل کا لہجہ کبر و غرور میں ڈوبا ہوا تھا۔ سلطان اور ان کے وفاداروں کی قابل مندی کے سامنے ایک لٹیرے کی حیثیت ہی کیا؟ اگر نرسنگا کسی ملک کا حکمران بھی ہوتا تو ایسی ہی شکست اس کی قسمت میں تحریر کی جاتی۔ آج اس زمین پر ہمارے فیصلوں کو جھٹلانے والا کوئی نہیں۔ اقتدار کے نشے میں امیر تغرل کی آنکھیں چڑھی ہوئی تھیں اور چہرے سے ایسی درستی جھلک رہی تھی جیسے وہ ہندوستان میں غیاث الدین بلبن کے سوا کسی کو انسان ہی نہ سمجھتا ہو۔ میرے کہنے کا مقصد کچھ اور ہے امیر۔ قائم خان کا لہجہ بجھا بجھا تھا۔ اب یہ راز کھلا کہ میری حویلی پر حملہ آور ہونے والے وہ سینکڑوں سادھو کون تھے۔ یقیناً ان کا تعلق نرسنگا کے گروہ سے تھا اور شجاع الدین کامران نے ان ہی قزاقوں کے درمیان تربیت پائی تھی۔ بہرحال خدا نے اس مصیبت کو میرے سر سے ٹال دیا۔ میں امیر کا بے حد شکر گزار ہوں۔ تغرل نے اپنی گردن کو کج کرتے ہوئے قائم خان کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک سوال نمایاں تھا۔ میرا مطلب ہے کہ اگر امیر بر وقت مداخلت نہ کرتے تو شجاع الدین کامران قید سے رہا ہو کر جنگلوں کی طرف نکل جاتا اور پھر اس بھیڑیے سے مل کر اپنی ساری روادات سنا دیتا۔ نرسنگا نے کرشن راؤ کی طرف سے اپنے دل میں گرہ باندھ لی تھی اور پھر یہ گرہ اس وقت کھلی جب ٹھاکر کرشن راؤ کا سر اس کے شانوں سے جدا ہو گیا۔ میں اس لیے اپنے امیر کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ سخت انتظامات اور بر وقت کارروائی کے سبب شجاع الدین کامران کو اتنا موقع ہی نہیں مل سکا کہ وہ نرسنگا کے سامنے میرا نام لیتا اور جنگلی لٹیروں کا سردار میرے ساتھ بھی وہی سلوک کرنے کی کوشش کرتا جس کا مظاہرہ اس نے سلطان کے دربار میں کیا۔ ٹھاکر کرشن راؤ کی موت کا منظر یاد کر کے قائم خان لرز گیا تھا اور خوف و دہشت کے باعث اس کے ماتھے سے پسینہ پھوٹ رہا تھا۔ امیر تغرل نے اپنے سسر کی باتیں سن کر ایک بلند قہقہا لگایا۔ قائم خان، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تو اس قدر بزدل ثابت ہوگا۔ جو واقعہ ابھی رونما نہیں ہوا اس کے تصور سے لرز جانا شرمناک کم ہمتی کی دلیل ہے۔ نرسنگا کیا اور اس کی حقیقت کیا؟ کرشن راؤ ایک ڈری سہمی بھیڑ کی مانند تھا۔ اچانک ایک بھیڑیا دبے پاؤں اس کے ٹھکانے پر آیا اور بھیڑ کو اٹھا کر لے گیا۔ اس قسم کے جانور ایسے ہی ٹھکانوں کی طرف رخ کرتے ہیں۔ آخر اس نے مجھ جیسے شیر کے غار کی جانب آنکھ اٹھا کر کیوں نہیں دیکھا؟ جو شخص ایک سادھو کے بھیس میں کئی سال سے آزادانہ گھوم رہا ہو اور جس کی نظروں میں کرشن راؤ کی ایک حرکت محفوظ ہو اور جو ایک طویل منصوبہ بندی کے بعد ٹھاکر کو اپنی مرضی کے مطابق قتل کرتا ہو، یقیناً وہ اس راز سے بھی باخبر ہوگا کہ امیر تغرل نے اپنی طاقت کے ذریعے شجاع الدین کامران کو منزل دار تک پہنچایا ہے۔ پھر اس نے تغرل کے عظیم الشان محل کی طرف آنکھ اٹھا کر کیوں نہیں دیکھا؟ میری عقل کہتی ہے کہ نرسنگا نے ایسا کیا ہوگا، مگر وہی بات کہ جب ایک بھیڑیا کسی شیر کی طرف دیکھتا ہے تو اس کی پلکیں جھپک جاتی ہیں یا آنکھوں کی روشنی زائل ہو جاتی ہے۔ امیر تغرل اقتدار کے نشے میں ڈوب چکا تھا اور ہر وقت محفل میں غرور و تکبر کا مظاہرہ کرتا رہتا تھا۔ قائم خان کچھ دیر سر جھکائے بیٹھا رہا اور پھر چپ چاپ اٹھ کر چلا گیا۔